نشاور کرنے کے بعد عزیزان گرامی، الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑییں، بابرکت سعادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں حق بیان کرنے کی، سن کر سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے دو چار باتیں آپ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ماہ ربیع الاول ہے، اس مہینے کے اندر کثرت تعداد میں لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں۔ کیا آیا صحابہ کرام نے میرے آقا کا میلاد منایا؟ کہ یا آج 14ویں یا 15ویں صدی کے لوگ یہ میلاد النبی کی جلسے، جلوس، ریلیاں، کانفرنسیں، سیمینار کر رہے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے بھی کیا حضور کا میلاد منایا؟ اور میرے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پوری 63 سالہ زندگی کبھی آپ نے اپنا میلاد منایا؟ اگر میرے مصطفیٰ نے خود اپنا میلاد منایا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے تو پھر تو میلاد منانا چاہیے۔ اگر صحابہ نے میلاد منایا ہے میرے مصطفیٰ کا، دیکھیں صحابہ سے بڑھ کر تو میرے مصطفیٰ کا محبوب سے محبت کرنے والا اور تو نہیں۔ جتنی محبت صحابہ کرام کے دل میں تھی، لاکھ بڑے محققین آئے، مفسرین آئے، آ رہے ہیں، جتنی عقیدت و محبت والدعا کے چہرے کو جو صحابہ کرام تکتے تھے، آج وہ تو کسی کو نصیب نہیں نہ ہو رہی۔ تو ان سے بڑھ کر محبت والا کون ہو سکتا ہے؟ آج کوئی شخص یہ محبت کا دعویٰ کرے کہ میں بڑا محب ہوں، تو تجھ سے تو بڑے صحابہ کرام محب تھے، کیا انہوں نے میرے نبی کا میلاد منایا؟ تابی، تبا تابی، عزیزان غرامی، اگر ان ہستیوں نے میرے آقا کا میلاد منایا ہے، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منایا ہے، تو پھر تو ہمیں میلاد منانا چاہیے۔ اگر خود نبی نے اپنا میلاد نہیں منایا، اپنی ولادت کا تذکرہ نہیں کیا، جس جوش، جس جذبے، جس پیار، ذوق، شوق کے ساتھ کثرت تعداد کے اندر آج مسلمان نبی کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، عزیزان غرامی، قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب قول، کہہ دیجئے بفضل اللہ، کہ جب تم پہ اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتی، اور اس کی رحمت ہو جائے، تو فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشی منانی ہے۔ یہ ہمیں قاعدہ کلیہ قرآن نے بتایا۔ انسان پر اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے، اللہ اسے نوکری عطا کرتے ہیں، اسے کسی بہت اچھی ملازمت مل جاتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ اللہ نے اس کو بیٹا دیا یا بیٹی دی، یہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ مال و دولت دیا، رزق دیا، یہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ اور جب انسان کو رزق ملتا ہے پھر وہ خوشی کرتا ہے، اپنا اپنا انداز ہے خوشی کرنے کا۔ کوئی تو خوشی کے اندر سر سجدے میں گرا دیتا ہے،
اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ مالک تو نے مجھے عزت کی روزی دی ہے. اور کچھ کو تو رزق ملتا ہے وہ عیش و عشرت کر کے شراب خانے کھول دیتے ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو تو خوشی مناؤ. اور خوشی جو ہے وہ اپنے ہوش اور آواز کو قائم رکھ کر اسلام کے دائرے میں کرنی ہے. چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی اللہ کا فضل ہو جائے. عزیزان گرامی، طلباء کرام کثیر تعداد میں ہے. جب آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کرنا ہے، یہ اللہ کا فضل تم پہ ہونا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوشی کرنی ہے. قرآن پاک مکمل کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، تو آپ نے خوشی کی. مکمل ہونے کے دن تمہاری خوشی کی انتہا تم قابو نہ پا سکے، تمہیں انتہائی خوشی ہوئی. عزیزان گرامی، مکان انسان بناتا ہے، محنت و مشقت سے بناتا ہے، خون پسینہ کر کے ایک مکان تیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مالک نے مجھے طاقت دی، رزق حلال دیا، اور رزق حلال سے میں نے آج یہ مکان تیار کیا ہے. یہ اس پر اللہ کا فضل ہوا. اور بعد لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، پھر وہ خوشی کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں دکھاؤں یہ میں نے مکان تیار کیا ہے. بیٹی کی شادی کرتا ہے تو کافی اخراجات معاملات ہوتے ہیں، تو بآسانی جب وہ بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو خوشی کرتا ہے کہ میں نے آج ایک فرض مکمل کر لیا. مجھ پر جو ذمہ داری آئی تھی میں نے آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے. وہ خوشی کرتا ہے. عزیزان گرامی، ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو خوشی منانی چاہیے. اب آپ ذمہ داری آدمی ہیں، بڑے عقل مند دانشور ہیں، نوکری ملنا فضل ہے، ملازمت ملنا فضل ہے، بیٹے کا ملنا رب کی فضل اور رحمت ہے، تندرستی کا ملنا یہ فضل رحمت ہے، نوکری کا ملنا فضل رحمت ہے، ملازمت کا ملنا فضل رحمت ہے، رزق کا ملنا فضل رحمت ہے، حدیث پڑھ کے یاد کر لینا یہ فضل اور رحمت ہے، قرآن سینے میں محفوظ کر لینا یہ فضل اور رحمت ہے، کوٹھی بنا لینا یہ فضل اور رحمت ہے، بیٹے کی شادی کرنا یہ فضل اور رحمت ہے، بیٹی کی شادی کرنا فضل اور رحمت ہے. عزیزان گرامی، یہ سب چیزیں اللہ کا فضل ہوا، رحمت ہوئی، تو نے یہ کام کیا اور تو نے خوشی کی. ان تمام بڑی خوشیوں میں جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات کا ملنا ہے، حضور کی ذات کا ملنا ہے. اگر تجھے بیٹا ملے تو پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کرے، اور میرے مصطفیٰ کا آنا یہ ہم پر فضل ہے اللہ کا اور اس کی رحمت ہے. عزیزان گرامی، ذرا سوچئے تو صحیح، ماضی میں کیا تھا، اس جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا؟ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتا، بیواؤں کے ساتھ ناسلوکی کی جاتی. اگر کسی کے گھوڑے نے پہلے پانی پی لیا تو اس بات پہ لڑائی ہوتی، 100 سال لڑائیاں چلتی. تاریخ اٹھائیں پڑھیے، 100 سال لڑائییں جھگڑے چلتے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی کہ تیری جرت کیا، تیرے گھوڑے نے پہلے پانی کیوں پیا ہے. یہ نفرت، یہ قدورت، یہ حسد اس جاہلیت کے زمانے میں لوگوں میں تھا. لیکن میرے مصطفیٰ آئے، ایسا فضل اور رحمت ہوئی کہ میرے ایک آقا کے آنے سے لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہو گئی. وہ باپ جو اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا
آج سفید داڑھی، ڈائمنڈ کی بوری اٹھائی، محنت و مشقت کرتا ہے، وہ بھائی جو اپنی بہن کو زندہ دفن کرتا تھا، آج وہ بھائی 10 12 گھنٹے کام کر کے محنت و مشقت کرتا ہے۔ اس باپ سے پوچھے، اے باپ تو کو کل وہی تھا جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، آج کیوں نہیں کرتا؟ اس بھائی سے پوچھے، کل تو اپنی بہن کو زندہ دفن کرتا تھا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن آج تو بہن کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اگر اپنی بیٹی کی شادی تم احسن انداز میں کرو گے تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بتائیے تو صحیح، میرے رب نے اپنے نبی کے لیے جنت کیسی بنائی ہوگی؟ جو امام الانبیاء ہو، تمام نبیوں کا امام ہو، اس کے لیے جنت میرے رب نے کیسی بنائی ہوگی؟ تو میرے آقا کے ساتھ جنت میں وہ ہوگا جس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر کے اس کی شادی کی، تو کل مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، یعنی اتنے فاصلے پہ حضور کے ساتھ جنت میں کھڑا ہوگا۔ عزیزان غرامی، اب یہ انقلاب یہ کہاں سے ملا؟ یہ میرے مصطفیٰ کے آنے سے ملا، حضور کے آنے سے یہ انقلاب پیدا ہوا، اور فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشی منایا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو خوشی کرتا ہے، حضور کی ولادت باسعادت کی جو خوشی کرتا ہے، اور اس خوشی کے اندر اپنے گھر کو میں محفل سجاتا ہے، اپنے گھر میں محفل سجاتا ہے، اللہ پورا سال اس کا گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے گھر میں پورا سال برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں بتاؤ تو صحیح کہ ولادت باسعادت کی خوشی کرنا، وہاں ذکر مصطفیٰ کرنا، ذکر خدا کرنا، تو جس کی بدولت پورے سال کا سال گھر میں برکتوں کا نزول ہو، اس سے بڑا انعام اور کیا انسان کو چاہیے؟ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کرو گے، یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تم کس انداز میں خوشی کر رہے ہو۔ اگر تم اخلاص کے ساتھ محبت سے حضور کی ولادت کی خوشی کرتے ہو، اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کے ایک نیک بزرگ تھے، وہ ہر سال میرے مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کی خوشی اپنے انداز میں کرتے، تو ایک وقت آیا غربت آ گئی، کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر شخص پہ 2 وقت آتے ہیں، ایک غریبی آتی ہے، ایک امیری آتی ہے۔ غربت آ گئی، کہنے لگے یار زندگی میں حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی آج تک نہیں چھوڑی، نبی کا میلاد کبھی نہیں چھوڑا، اور آج غربت ہے، پیسے بھی نہیں، کیا کرو؟ دل میں دلیل آئی، چند سکے، چند چیزیں تیرے گھر میں ہیں، اس کو بیچتے اور بازار سے لنگر لے آ۔ وہ بازار گئے، اس کو بیچا اور بنے ہوئے چنے لے آئے۔ میرے عزیزوں، میں ذمہ داری سے یہ بات کر، جب بنے ہوئے چنے لائے گھر، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، بچوں سے کہا بیٹا آؤ ذرا میرے گھر میں میلاد مصطفیٰ ہے، حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ بچے آ گئے، ایک سے کہا تلاوت کرے، اس نے میرے رب کائنات کی لارب کتاب کی تلاوت کی، اور دوسرے نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔ پھر آپ بزرگوں نے حضور کی ولادت کا تذکرہ بیان کیا کہ میرے مصطفیٰ کے آنے سے قبل یہ ماحول تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، بیواؤں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا، یہ جاہلیت تھی، یہ قدورت تھی، یہ حسد تھا، یہ غیبت تھی، یہ آگ تھی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے آنے کے بعد انقلاب پیدا ہو گیا۔ جب یہ باتیں بتائی گئی، اس کے بعد بنے ہوئے چنے بچوں میں تقسیم کیے گئے، تو رات پڑی، آنکھ لگ گئی،
مقدر جاگ اٹھے، مقدر جاگ اٹھے، میرے نبی کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے میلاد کو قبول فرما لیا ہے۔ میرے عزیزوں، اب یہاں میں ایک اور بات ضروری سمجھتا ہوں، وہ بھی کر دیتا ہوں۔ ابو لہب جس کے متعلق رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ قابل توجہ بات ہے۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ میرے حضور کا رشتے میں چاچا بھی لگتا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کے پاس ایک غلامہ تھی، لونڈی اسے کہا کرتے تھے۔ وہ دوڑی آئی آ کر کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو تجھے۔ اے لونڈی، ثویبہ کس چیز کی مبارک دے رہے؟ کہا اللہ نے تجھے ایک بھتیجا عطا کیا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا اچھا، توجہ کرے، اس نے کہا جا تجھے میں نے آزاد کیا۔ اس خوشی کے اندر ایسے اشارہ کہ جا تجھ کو میں نے آزاد کیا، کیونکہ اس وقت اس دور کے اندر لوگ لونڈیاں رکھا کرتے تھے، غلامہ رکھا کرتے تھے۔ اس کو آزاد کرا دیا کہ آج سے تو مجھ سے بری و ذمہ ہے۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا۔ اس کا انتقال ہو گیا، ابو لہب فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، کہا ابو لہب تیرے ساتھ اللہ نے کیا برتو کیا ہے؟ کہا بڑی مار پڑتی ہے، کافر تھا نا، بڑی مار پڑتی ہے، قبر میں بڑا عذاب ہوتا ہے، بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے۔ کاش میں رب کو مان لیتا، مصطفیٰ کو نبی مان لیتا، میں کلمہ پڑھ لیتا، یہاں سکون ملتا، مجھے بڑا عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن سموار کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب کم کیا جاتا ہے سموار کے دن۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ سموار کے دن عذاب میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ کہا سموار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس ولادت کی خوشی میں نے اپنی ایک غلامہ کو آزاد کیا، اور اس خوشی کی وجہ سے اللہ میرے عذاب میں سموار کے دن تخفیف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر کافر میرے نبی کی ولادت کی خوشی کرے اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، اگر نبی کا غلام میرے نبی کی ولادت کی خوشی کرے تو اسے تو پھر اور بڑا انعام مل سکتا ہے۔ اور میرے آقا نے اپنا میلاد منایا ہے، حضور نے سموار کے دن روزہ رکھا۔ دیکھیں خوشی اپنا اپنا طریقہ ہے، قرآن کہتا ہے خوشی کرو، اپنا اپنا طریقہ۔ کسی کو نوکری ملتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، اور کسی کو نوکری ملتی ہے وہ سجدے میں ڈگ جاتا ہے۔ خوشی تو وہ بھی کر رہا ہے نا، خوشی میں گرا ہے نا سجدے میں، شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہے، خوشی ہے اسے، وہ سجدے میں گر گیا۔ اور ایک کو خوشی ملی، اس نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ خوشی کرنی ہے لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر، اگر مٹھائی تقسیم کر رہا ہے تو یہ برا عمل تو نہیں، اچھا عمل ہے۔ اگر وہ سجدے میں گرا ہے خوشی کے اندر، یہ بھی برا کام نہیں ہے۔ بھائی قرآن کہتا ہے خوشی کرو جب تم پر اللہ کا فضل رحمت ہو۔ تو عزیزان گرامی، پھر میرے مصطفیٰ نے خود اپنا میلاد منایا۔ کس انداز میں؟ آپ نے روزہ رکھا۔ آپ سے پوچھا گیا پیارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم ولدت، میں اپنی پیدائش کی مناتا ہوں، آج کا دن میرا پیدائش کا دن ہے، اس لیے میں پیدائش کا دن مناتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ حضور نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، صحاستہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس حدیث کو پڑھتے ممبروں پر۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں، جیسے آپ مسجد نبوی میں بیٹھتے ہو نا، جیسے آپ کسی بھی مسجد میں بیٹھتے ہو، کسی گھر میں بیٹھتے ہو، کسی چوک میں، بازار میں بیٹھتے ہو، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کر رہے تھے۔ حضور اوپر سے آئے، حضور کو پتا تھا کیا کر رہے ہیں۔ کہا صحابہ آج مل کے کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں، آپ کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
میرے آقا نے فرمایا گواہ بن جاؤ، تم زمین پہ میری ولادت کا تذکرہ کر رہے ہو، آسمان پہ رب فرشتوں میں میری ولادت کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ آسمانوں پہ تذکرہ کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر نبی کی ولادت کا تذکرہ کرنا ممنوع ہوتا، منع ہوتا، میرے آقا صحابہ کو منع کرتے، ہوئے یہ نہیں کام کرنا، یہ برا کام ہے، تم میری ولادت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو، تم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منا رہے ہو، نہیں یہ بری بات ہے، تم نے نہیں کرنا۔ حضور نے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جاری فرماؤ، جاری رکھو۔ عزیزان گرامی، یعنی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، میرے مصطفیٰ کا خود عمل ہے، اور قرآن ہمیں کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت و خوشی مناؤ، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، قرآن کہتا ہے جب خوشی ملے نا، جب کوئی رحمت اور فضل ہونا، پھر مال جمع نہیں کرنا، مال جمع ہوا خیر، ہوا وہ خیر بہتر ہے، مما اس سے، یجمعون جو تم جمع کرتے ہو، جو تم جمع مال کرتے اس سے بہتر ہے کہ تم مال خرچ کرو جب تمہیں خوشی ملے۔ اب آج ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی نوکری مل جائے، ملازمت مل جائے، وہ مٹھیائی نہ کھلائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، یار بڑا کنجوس ہے یار، وہ اتنی بڑی نوکری مل گئی ہے، ملازمت مل گئی ہے، وہ یار اتنا کنجوس، وہ تنخواہ میں سے کوئی 4 رسگلے کھلا ہی دینا، خوشی کر ہی دینا۔ اب اسے طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اسے خوشی ہوئی ہے، پھر اس نے مال خرچ نہیں نہ کیا تو دوست اسے پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی مصطفیٰ کی ذات کا ملنا، میں سمجھتا ہوں کہ حضور کا ملنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آپ بھی اس بات پہ اتفاق کریں کہ حضور کا ملنا بڑی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو چرچا کیا کرو۔ تو چرچا کیسے ہوتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے ہوتا ہے، چرچا تو سڑکوں پہ نکل کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خدا کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو چرچا کرو۔ اب ہم نے چرچا کرنا ہے کوئی نعمت میں ملنے پہ، نوکری ملنا یہ نعمت ہے، چرچا کرو۔ حاضر قیاس کوئی بھی رب کی نعمت ملتی ہے تو فرمایا کنجوسی نہ کیا کرو بلکہ چرچا کیا کرو۔ تو عزیزان گرامی، آج کے اس پورے جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے، آج ہمیں جتنی باتیں ملی ہیں وہ یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیرت بعد میں ہے، پہلے تو سورت کا تذکرہ کریں گے نا، سیرت تو بعد میں ہے نا، تو اس لیے قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مصطفیٰ سے یہ بات اٹل ہے کہ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ آخری بات کرتا ہوں، کوئی کان ادھر سے پکڑ لیتا ہے، کوئی کان ادھر سے ایسے بھی پکڑ لیتا ہے، کام سارے ایک جیسا کرتے ہیں، کوئی بھی مکتبہ فکر والا سب ایک جیسا کام کرتے ہیں، میں کسی پر ٹھوستا نہیں، میری بات کو آپ تسلیم کریں گے۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی کے پاس چلے جائیں، وہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرے گا، سارے کے سارے میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، اور اسی تذکرہ کہتے ہیں، اسے میلاد النبی کہتے ہیں۔ حضور کی شان بیان کرنا، حضور اس انداز میں آئے، جب آپ آئے تو سجدے میں گرے تھے، جب آپ آئے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آپ آئے تو غسل کیے ہوئے تھے، آپ آئے تو باوضو تھے، یہ سارے یہی تو تذکرہ مصطفیٰ کرتے ہیں، تو اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ بس ہم شاید لفظ میلاد کو سمجھ نہیں پائے، یہ فرقہ واریت تب پھیلی ہے، یہ ہمارے دلوں میں قطورت تب پھیلی ہے، ہم نے میلاد کو سمجھا ہی نہیں، میلاد کیا ہے۔ اگر ہم میلاد ہے ولادت کی بات کرنا، اگر ہم میلاد کو سمجھ جاتے تو یہ قدورتیں نہیں پھیلنی تھی۔ تو اس لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا